فرعون کی طبیعت میں قتل ابنا ہے، اس کے مزاج میں قتل ابنا ہے. وہ ابنا کو پلنے نہیں دیتا، ابنا کو پنپنے نہیں دیتا. یعنی کسی قوم کے وہ بچے جن کے اندر مردانگی، غیرت و شجاعت آ جائے، فرعون انہیں سر اٹھانے نہیں دیتا. جو ابناء قوم شمار ہوتے ہیں، جو فرزندان ملت شمار ہوتے ہوں، جو فرزندان دین شمار ہوتے ہوں، وہ کبھی بھی فرزندان دین کو سر اٹھانے نہیں دیتا. ان کا قتل عام کرتا ہے، ان کے جسم کی بھی موت واقع ہوتی ہے، ان کی روح کو بھی مار دیتا ہے. وہ فرعون صرف مصر میں، مصر ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، پوری زمین کو دیکھیں یا آبادی کو دیکھیں تو مصر اتنا بڑا علاقہ نہیں ہے. اگر جو پرانا مصر کہہ لیں جس کی حدود زیادہ تھی تو بھی کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آج کا فرعون پوری زمین کے اوپر قتل ابنا کر رہا ہے. کہیں پر بم برسا کر قتل ابنا کر رہا ہے، کہیں پر گولیاں چلا کر قتل ابنا کر رہا ہے، کہیں پر دہشت گرد پال کے قتل ابنا کر رہا ہے، اور کہیں پر فساد و فحشا پھیلا کر، اریانیت پھیلا کر، شہوترانی پھیلا کر ان جوانوں کے اندر سے مردانگی مار رہا ہے، غیرت دین مار رہا ہے ان کے اندر. یذبحون ابناءہم. یاد ہے تمہیں بنی اسرائیل؟ تم کیا تھے؟ تم غلام تھے، فرعون کے تحت تسلط تھے. تمہیں بدترین صورتحال میں اس نے مبتلا کیا ہوا تھا، جہنم بنائی ہوئی تھی زندگی اس نے تمہارے لیے. تمہارے بیٹوں کا قتل عام کر رہا تھا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے بے حیائی کے لیے، شہوترانی کے لیے. آپ سمجھتے ہیں اس وقت جو حقوق نسواں کی بات ہوتی ہے یہ کس لیے ہے؟ آیا عورتوں سے زیادہ ہمدردی پیدا ہو گئی ہے ان کو؟ بہت زیادہ ہمدردی ان کو عورتوں سے ہو گئی ہے، بہت خیرخواہ بن گئے عورتوں کے. یعنی مرد اتنا عورت کا حامی ہو جائے کہ اس کو مرد اپنا مرد ہونا بھی بھول جائے. وہ ساری کوشش عورتوں کے حقوق کے لیے کرے، چونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر عورتیں دین کی حدود کے اندر، کلچر کی حدود کے اندر، ثقافت کی حدود کے اندر، رسومات کی حدود کے اندر اس طرح لپٹی ہوئی چار دیواری یا گھروں کے اندر یا اپنی حدود کے اندر رہی، شہوت رانی کے قابل نہیں ہے. ہم حقوق کے نام پر ان کو ننگا کریں، حقوق کے نام پر ان کو اندر بغاوت ایجاد کریں، حقوق کے نام پر ان کے اندر ہم بے حیائی پھیلائیں، ان کی غیرت کو مار دیں، عورت کے حیا کو مار دیں. جب عورت کے اندر حیا مر جائے گی پھر اس کے اندر وہ آمادہ ہے. فرعون کا نظام یہی ہے. آپ جا کر مغرب میں دیکھیں اس وقت عورتوں یورپ جانے کے لیے کیا چاہیے تھا؟ خوب ننگی عورتیں، بے حیا عورتیں چاہیے تھیں، یا اپنی ہی ناموس کو بے پردہ کرنا چاہیے تھا نا. وہاں جا کر یہی کرنا ہے. وہاں جا کر فتویٰ مانگتے ہیں جی یہاں پر مرد سے ہاتھ ملانا مجبوری بن جاتی ہے. وہاں پر مخلوط رہنا مجبوری بن جاتی ہے. خوب جو مجبوری بن جاتی ہے تو انہوں نے کہا وہاں جو مجبوری بنے گی تو یہاں ہم یہی مجبوری بنا لیتے ہیں. ماڈرن بنانے کے لیے، اپنا سٹیٹس ہائی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اعلیٰ سوسائٹی اور شیطانی سوسائٹی میں لے جانے کے لیے جب تک اپنی بیٹی، بہو اور زوجہ کے ساتھ سے پردہ نہ اتارے سمجھتے ہیں ہم اعلیٰ سوسائٹی میں شمار نہیں ہوتے. یہی فرعونی نظام ہے. یستحیون نساءکم. تمہاری عورتوں کی حمایت کرتا ہے، مردوں کو مارتا ہے، عورتوں کی حمایت کرتا ہے. کس لیے؟ حیا، بے حیائی کے لیے، ان سے حیا کا عنصر ختم کرنے کے لیے. یہ بنی اسرائیل تھے چند ہزار سال پہلے کی داستان. قرآن بتا رہا ہے کہ ایک قوم ذلت کے اس اتھا گہرائی میں، اس قہر مذلت میں گری ہوئی تھی. سیاست فرعونی، حکومت فرعون، کلچر فساد و فحشا، قتل ابنا، بیگاری، دوسروں کے لیے کام کرنا، اور صرف پیٹ پالنے کے لیے، ایک ٹائم کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنی تن، من، روح، جان اور جسم سب کچھ تباہ کرنا.